اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جنہیں ان کی باتوں، محبت اور دولت کی نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کرنے لگے اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے، اور پھر جب یہ لوگ ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کیا اور سرکشی اور نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون تھا، اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ کس طرح اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کی جنت کس طرح تیار کی، اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو دنیا کے لیے اس کیسے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح موت کے فرشتے نے دردناک طریقے سے اس کی روح قابض کی۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں فراہم کریں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقت ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ان کے بعد پیدا ہوئی۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں پہاڑ کے بہت بلند و بالے ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,000 سال پہلے آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھیں، لیکن ان کی دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے وہ لوگ بھٹک گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو تبلیغ کری اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ پیارے دوستوں، شداد جو اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ دو بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے فوراً بعد شداد نے حکومت سنبھالی، اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم یعنی قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا، جس کی سلطنت یمن سے لے کے عراق اور کچھ روایتوں کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی زیر کر لیا تھا۔ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔
چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کے اس شرک اور کفر سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد اس وقت اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پہ 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنے محل کے اندر ایک شاندار جنت بنائی، جس میں دودھ اور پانی کی نہریں بہائی گئیں اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگائے۔ اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد جو پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے ماہر تھے، شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی ہوئی جنت مکمل نہیں ہوتی، وہ اپنی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ اس کی جنت اس کے حکم کے مطابق تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ اپنی جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ جب 12 سال بعد یہ جنت مکمل تیار ہو گئی تو اسے طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور اسے ہر قسم کی خوبصورتی سے آراستہ کر دیا گیا۔ تو اس وقت شداد کو اس کی جنت مکمل ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے فوج کو اپنے ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد جنت کے دروازے پر ابھی پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، جو میری روح قابض کرنے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس بدبخت شداد نے ملک الموت علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے بس اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑگڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس کی روح قابض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی تمام جنت زمین کے نیچے دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا،
لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کا انجام نظر نہیں آتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔